بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 9 رجب منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ 9 رجب منگل کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ 9 بار رب کعبہ کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ 9 بار یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لینا، دولت کی بارش اپنے گھر میں خود ہوتے ہوئے دیکھنا، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، پہاڑ جتنی رکاوٹ بھی ہوئی تو یہ وظیفہ پڑھنے سے، رب کعبہ کا یہ نام صرف 9 بار پڑھنے سے راستے میں کھڑا پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے کسی کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کو کسی بھی کامیابی سے روکتے ہیں، آپ پر وہ جادو جنات یا کسی بھی طرح سے رکاوٹیں بندشیں کھڑی کرتے ہیں نا، تو آج 9 رجب منگل کے دن صرف 9 بار رب کعبہ کا یہ نام پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں، تمام مسائل، تمام بندشیں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے 9 رجب منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو جب وقت مل جائے، زیادہ سے زیادہ آدھے منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، مسجد میں ہیں، سکول میں ہیں، کاروبار کی جگہ پہ ہیں، کوئی بہانہ نہ کرنا۔ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ برسوں سے رکی ہوئی دعاؤں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں نا، اگر آپ کے دل میں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ آخر کب اللہ میری سنے گا، کب میرے حالات بدلیں گے، تو آج 9 رجب منگل کا دن آپ کے لیے ایک سنہری موقع بن کر آیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص انداز میں متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ تھوڑا سا جھکتا ہے نا، اور رب کعبہ اپنی شان رحمت کے ساتھ اس کی زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ سوچیے ذرا، اگر صرف آدھے منٹ میں صرف 9 مرتبہ رب کعبہ کا ایک مبارک نام لینے سے آپ کی قسمت کے وہ دروازے کھول جائیں جو برسوں سے بند پڑے ہیں، اگر وہ رزق جو نظر نہیں آ رہا، وہ راستے جو دکھائی نہیں دے رہے، وہ آسانیاں جو ناممکن لگتی ہیں، سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں، تو کیا یہ آدھا منٹ دینا مشکل ہے؟ یہ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں، نہ کسی خاص جگہ کی قید ہے، نہ کسی مشکل شرط کا بوجھ۔ آپ جہاں ہیں وہیں، جس حال میں ہے اسی حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس دل کو حاضر کر کے یقین کے ساتھ رب کعبہ کا وہ نام 9 بار پڑھ لیجئے۔ یہ مت کہیے کہ وقت نہیں، یہ مت کہیے کہ بعد میں پڑھ لوں گا، کیونکہ اکثر بعد ہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی محرومی بن جاتا ہے۔ جو لوگ آج بھی مشکلات، رکاوٹوں، بندشوں اور تنگ دستی میں گھرے ہوئے ہیں نا، ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو دینے کے لیے آدھا منٹ بھی نہیں نکالتے۔ یاد رکھیے، اگر بندہ آدھا منٹ رب کو دے دے تو رب اس کے بدلے سالوں کی پریشانیاں ختم کرنے پہ قادر ہے۔ آج کے دن آپ رب سے وہ سب مانگ سکتے ہیں جو برسوں سے دل میں دبا ہوا ہے۔ من پسند رشتہ، من پسند نوکری، کاروبار میں ترقی، قرض سے نجات، سکون قلب، گھر میں برکت، اولاد کی بہتری اور وہ کامیابی جس کا خواب آپ راتوں کو دیکھتے ہیں۔ بس شرط ایک ہی ہے، یقین، توجہ اور یہ آدھا منٹ۔ آج 9 رجب کا دن ہے۔ آج کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، آج مانگا گیا سوال خالی نہیں جاتا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آدھا منٹ دے کے زندگی بدلنی ہے یا ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ وقت نہیں ملا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے، اپنی زندگی میں سکون اور برکت کے لیے، اپنی زندگی سے غربت، تنگ دستی کے خاتمے کے لیے آدھا منٹ نہیں نکال سکتے، تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اور یہ آدھا منٹ بھی آپ نے رب کعبہ کا یہ نام صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ یہ آدھا منٹ بھی رب کو دینا ہے۔ اگر آدھا منٹ دینے سے رب کعبہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں قبول ہو جائیں، رب سے اپنی من پسند شادی، من پسند نوکری، من پسند حاجات اور ہر چیز جو آپ کو چاہیے آج مانگ لیں۔ آج 9 رجب کا دن ہے۔ رجب بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ نے 9 رجب منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں جب کبھی 9 رجب کا دن آ جائے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، جب آپ کے ملک میں 9 رجب کا دن آ جائے نا،
تو آپ نے 9 رجب کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ بہت خاص ہے، بہت آسان ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ جس کو بتایا آج تک، جس نے پڑھا یہ وظیفہ، رب کریم نے اسے مالا مال کر دیا۔ رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر بندے کو کامیابی اور ترقی نصیب فرمائی۔ اگر آپ بھی اپنی اولاد، دکان، دفتر، کاروبار کو ترقی، عروج اور کامیابی پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو 9 رجب منگل کے دن صرف آدھا منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اسی وقت رب کی رحمتیں، برکتیں آپ پہ بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آدھا منٹ کا یہ وظیفہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا۔ آپ بیماری کی نیت سے کریں گے، انشاءاللہ لا علاج بیماریوں سے شفا ہو جائے گی۔ آپ روزگار کے لیے پڑھ لیں گے، آپ کی تنگ دستی اور غربت سے نجات کے لیے پڑھ لیں گے۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ 9 رجب منگل کے دن آپ صبح سے لے کے شام تک کسی بھی وقت یہ وظیفہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف گزارش اتنی ہے، میں صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں۔ آپ کے ضمیر کو آپ کے ذہن میں ڈالنے والی ذات صرف رب کی ہے۔ جب تک آپ کو رب سے اشارہ نہ ہوگا، آپ یہ وظیفہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کو رب سے توفیق نہ ہوگی، آپ یہ وظیفہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ دینا۔ یہ 9 رجب ایک بار ہاتھوں سے نکل گئی تو پورا سال اس دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ نے رجب کے پہلے 8 دن اگر لاپرواہی میں گزار دیے ہیں نا، پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج ہی 9 رجب منگل کے دن کا وظیفہ کر لیجئے، کیونکہ رجب بہت بابرکت مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی قدرت والا اور کامیابی کا راز رکھتا ہے۔ جو لوگ پورا سال تنگ دستی میں، پاکوں میں، غربت میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا رہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ رجب کے مہینے میں 9 تاریخ منگل کے دن کا یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا۔ 9 رجب منگل کے دن یہ وظیفہ، جس میں رب کعبہ کا ایک نام پڑھنا ہے، آپ نے 9 بار۔ اور اس نام کی سب سے بڑی قدر و قیمت یہ ہے کہ رب کعبہ نے اپنے اس نام کی قسم کھائی۔ رب نے اپنے اس نام کی قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ اس نام سے رب کعبہ کو یاد کرے گا نا، جو بندہ اس نام کے ذکر سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگے گا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، میرا رب جس نام کی قسم کھا رہا ہے، آج اس نام کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ صرف 9 بار پڑھنے سے اگر تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، اگر تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے، گھر کے حالات بدل جائیں، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت ہو جائے، قرض جیسی دلدل سے قرض داروں نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض جیسی دلدل سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، آپ کے حالات جو کئی سالوں سے نہیں بدل رہے، آج آدھا منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے حالات بدل جائیں، تو میرے خیال میں یہ وظیفہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ وظیفہ جس کی قسم خود میرے رب نے کھائی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ انسان بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو 9 رجب منگل کے دن کا یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ وظیفہ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف آدھا منٹ لگے گا، اور میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ آدھے منٹ سے اوپر کا وظیفہ نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، 9 رجب کا بہت سے لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ بار بار پوچھ رہے تھے، کیونکہ پچھلے سال 9 رجب کو جس نے یہ وظیفہ پڑھا تھا نا، رب کریم نے اس گھر سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ فرما دیا۔ جن گھروں میں ایک وقت کے کھانے کا تھا، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا تھا، پچھلے سال 9 رجب کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے وہ لوگ رزق اور دولت سے مالا مال ہو گئے، دکان، دفتر، کاروبار میں کامیابی نصیب ہوئی، اور پورا سال رب کی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال رہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بھی پورا سال رزق کا انتظام چاہتے ہیں، غیب سے مدد چاہتے ہیں، رب کعبہ کے سامنے جھولی پھیلا کے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب سے اپنی ہر حاجت کو، نیک جائز مقصد کو پورا کروانا چاہتے ہیں نا، تو 9 رجب کا دن موجود ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ لوگ تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تو مصلی چھوڑنے سے پہلے کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ کو 1 سے 2 گھنٹے کے اندر کامیابی مل جاتی ہے، کسی کو 3 سے 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن 9 رجب منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے 24 گھنٹے کے اندر اندر معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ بھی ایک دن کے اندر اپنے تمام مسائل کا
تمام مصیبتوں کا، تمام پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، اور وہ بھی رب سے چاہتے ہیں، وہ بھی اس ذات سے چاہتے ہیں جس کی قدرت میں ہر شے ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ آج 9 رجب اور منگل کا دن ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ رات 9، 10، 11 حتیٰ کہ 12 بھی بج جائے نا، وظیفہ پڑھ کے سونا ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آدھا منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آپ دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پہ ہیں، کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اب بھی بدبخت ہے وہ بندہ جو آدھا منٹ اپنی آنے والی زندگی میں کامیابی کے لیے اور ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے صرف آدھا منٹ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر تو آج 9 رجب منگل کے دن آدھا منٹ کے وظیفے سے واقعی آپ اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو سکپ نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہو، اب ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت اہم ہے، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ محبت پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس لیے ایک بار ثواب کے لیے سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ کوئی لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، کوئی رزق اور دولت میں کامیابی چاہتے ہیں، کوئی دکان پہ گاہکوں کا رش چاہتے ہیں، کوئی بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، کوئی قرض سے نجات چاہتے ہیں، کوئی من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے نا، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ رجب قبولیت والا مہینہ ہے، آج 9 رجب کا دن ہے، آج قبولیت کا دن ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھا، مقصد کی نیت کی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہاں تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، کوئی غلطی کوتاہی نہ کرنا۔ اب آپ نے آنکھوں کو بند کر کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، پہلے نمبر پر آپ نے رب کعبہ کا وہ نام پڑھنا ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ اس نام سے رب کعبہ سے مانگے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے یا فتاح پڑھنا ہے، اور یا فتاح رب کعبہ کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی۔ میرے بھائیوں، میرا مقصد آپ کو وہ وظائف بتانا ہے جو لاکھوں لوگوں کے آزمودہ ہیں، جن سے سینکڑوں اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے۔ آپ بھی یہ وظیفہ آدھا منٹ کا پڑھیے گا، ویڈیو سکپ نہیں کرنی، اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو عمل کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اب یا فتاح کو آپ نے یا اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے۔ یا فتاح یا اللہ، تو آپ کس طرح پڑھیں گے؟ ان دونوں ناموں کو ملا کے یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یعنی یا فتاح یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا اللہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا فتاح یا اللہ کو چاہے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں،
آپ نے یا فتاح یا اللہ کو صرف 9 بار پڑھنا ہے، یعنی 9 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا اللہ پڑھنے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، اور 9 بار یا فتاح یا اللہ پڑھ لیا جائے گا۔ اب یا فتاح یا اللہ 9 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے بھاگ کے جان چھڑا لیں۔ اگر رب نے اس نام کی قسم کھائی ہے نا تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی خاص ہے۔ آپ نے یا فتاح یا اللہ کو 9 بار اس توجہ کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ، اس خلوص نیت اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ نکل رہا ہو نا، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ صرف 9 بار یا فتاح یا اللہ کو پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے نا، جو دل میں آئے گا مانگتے چلے جانا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ رب نے اپنے اس نام کی قسم کھا رکھی ہے۔ آپ نے یا فتاح یا اللہ کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ 9 بار یا فتاح یا اللہ پڑھتے دوران اگر 9 حاجات، 9 خواہشات، 9 مقاصد بھی ذہن میں رکھو گے نا تو مل جائیں گے۔ صرف بات یقین کی ہے، جس کا یقین کا عمل اس کا پیر کا عمل۔ تو آپ نے یقین کے ساتھ 9 بار یا فتاح یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب یا فتاح یا اللہ پڑھتے ہی کسی سے بات کیے بغیر، جگہ چھوڑے بغیر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، دشمن کو نیست و نبود کر دیتے ہیں، بندشوں کو توڑ دیتے ہیں، گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کو نکال پھینکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے نظر بد کا، حسد کا، جادو، جنات کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے آنے والے کل جس کو صرف رب جانتا ہے، آنے والے کل میں رکاوٹوں سے، بندشوں سے ہمیشہ رب کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں، ہر وقت غیبی مدد چاہتے ہو، تو آج 9 رجب منگل کے دن 9 بار یا فتاح یا اللہ پڑھنے کے بعد وہی بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وظیفہ صرف آدھے منٹ کا ہے۔ میرے سمجھانے میں اس لیے وقت لگ رہا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو۔ یہ 9 رجب تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، نصیب کے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، یا فتاح یا اللہ کو 9 بار اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھتے ہی اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ رب کعبہ کا ایک ایسا صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 مرتبہ ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 مرتبہ ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو آج صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کتنے بار میرے بھائیوں؟ 7 بار، 7 ٹائم، اور 7 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے والا ہو، رب کو منانے والا ہو تو پیارے بھائیوں عرش الہی ہل جاتا ہے۔ رب ذوالجلال فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے کہ جاؤ، یہ بندہ جو مانگتا ہے نا اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ 7 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی نصیب کھل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، رزق اور دولت کے خزانے آپ کے گھر آ جائیں گے اور آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ شرط یہ ہے کہ 9 رجب کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے،
پہلے نمبر پر یا فتاح یا اللہ، دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تیسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ بتائی گئی ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے، صرف آدھا منٹ لگے گا۔ بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا، جتنا آپ نے عمل کے شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے، اب رب سے ہر حاجت پوری کرانے کا وقت ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے نہ ضد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، یہ سال 2026 جو آنے والا ہے سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے اللہ میری غریبی کو آج امیری میں بدل دے۔ میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔